اور ایک ہوتا ہے تجسم خدا، مظہر الہی اور تجسم الہی۔ مظہر الہی کہتے ہیں یعنی کہ خدا کا ظہور، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں خدا جو ہے جلتی ہوئی جھاڑی کی صورت میں ظاہر ہوا حضرت موسیٰ پر، اسی طرح سے بادل کی صورت میں ظاہر ہوا، اسی طرح سے آگ کے ستون کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ خدا کے مظہر ہیں، یہ خدا کا ظہور ہے، اس کا پیدا ہو کر آنا مریم سے، یہ اس کا تجسم ہے، جسم لے کے باقاعدہ آنا، انسانوں کی طرح پیدا ہونا۔ اگر وہ ویسے ہی جیسے پہلے مظہر ان کا ہوتا تھا، جیسے پہلے انسانی جسم میں وہ ظاہر ہوتے تھے، ویسے ہی وہ آ جاتے تو شریعت کے سارے تقاضوں کو پورے نہیں تھے ہونے۔ وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ تجسم لے کے ایک انسانی جسم سے وہ پیدا ہو کر آتے انسانوں کی طرح۔ ڈرامہ نہ ہوتا کہ اچھا چلو میں آج آ کے انسان بن کے کھڑا ہو گیا تمہارے سامنے، آج میں کفارہ دینے لگا ہوں۔ نہیں، شریعت کی جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کرنا ضروری تھا، اور ان کے مطابق ان کا جسم لے کر پیدا ہو کر، انسانی جسم سے پیدا ہو کر آنا ضروری تھا، اور تمام شریعت کو پورا کرنا جس کو کوئی نہیں تھا پورا کر پا رہا، کوئی انسان جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا اس کو پورا کر پائے اپنی ناقابل ہونے کی وجہ سے، اس ساری شریعت کو پورا کیا، اس کو مکمل کیا، اور پھر اپنے آپ کو کوالیفائڈ ثابت کیا کہ میں اس قابل ہوں مکمل طور پر کہ میں نسل انسانی کے گناہوں کے کفارے کے لیے صلیب پر جان دے سکوں، اور پھر صلیب پر جان دی تو خدا دے دیا ہے۔ ظاہر ہے آپ تو اپنے حساب سے بائبل کے حساب سے تو بالکل آپ آنسر دے رہے ہیں، بے شک دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کے جواب سے سہمت نہیں ہوں، سیٹسفائی اس لیے نہیں ہوں کہ آپ جو بات بار بار کر رہے ہیں کہ وہ جی بی بی مریم سے ایک پراپر طریقے سے وہ جسم بن گیا، مجسم صحیح طریقے سے وہ چل گیا۔ میرا سوال یہ کہ خدا یہ کیسا خدا ہے جس کو پہلے مختلف صورتوں میں آنے کی ضرورت پڑ گئی، فرشتے کی صورت میں، وہ تو اللہ کے جس طرح رول قدس ہے اللہ کی مدد کرنے کے لیے وہ سارا کچھ کرتے تھے، پھر جسم انسانی جسم جو کھاتا ہے اس مجسم جسم میں وہ تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہونے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب ایک دیکھیں نا، کوئی آپ بات کرتے ہیں یا کسی بک سے بھی بات کرتے ہیں، کوئی لاجک ہوتی ہے نا، میں وہی لاجک کی طرف جا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ شہد کی مکھی پر میری سمجھ آ گئی۔ قرآن میں سورہ نحل میں لکھا ہے اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی، اس کا کیا لاجک تھا؟ شہد کی مکھی پر وحی نازل کرنے کا کیا لاجک تھا، یہ سمجھائیں۔ پھر لکھا ہے کہ قیامت والے دن حدیث ہے کہ قیامت والے دن جو جہنم کی آگے وہ کہے گی اور انسان اور انسان اور انسان، اور پھر جب انسان ختم ہو جائے گا تو لکھا ہے کہ اللہ اپنی ٹانگ اس میں ڈالے گا۔ یہ کیا، اس کا کیا لاجک ہے؟ اب اس کا کیا مقصد ہے جب اللہ اپنی ٹانگ ڈالے گا؟ حوالہ دو آپ کو بھی چاہیے حوالہ حدیث کا؟ اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، یا بلکہ اس کی صورت میں مجسم ہو کر دنیا میں آئے، یعنی ماں سے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور خدا تعالیٰ کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے ایسا مبہم ہے کہ ان کا کوئی عالم اس کو نہیں سمجھا سکتا، اور اگر ان کا کوئی اپنا بندہ ان سے پوچھتا ہے تو یہ سمجھا نہیں پاتے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خدا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ تین ہے، اور باپ بیٹا اور روح القدس، کبھی کہتے ہیں کہ خدا باپ بیٹا اور حضرت مریم، کبھی یہ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا کامل بھی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام خدا کامل بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ انسان کامل بھی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک خدا ہے، وہ خالق بھی ہے مخلوق بھی ہے، اور اسی طرح عابد بھی ہے معبود بھی ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پہ چڑھا۔ آپ یہ بات سمجھیں،
خدا بھی ہے، خدا سولی پہ چڑھا، کیوں؟ کفارے کے لیے۔ بھائی جب وہ خدا ہے تو کیا لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ تو کہہ رہے نہیں، وہ کفارے کے لیے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اچھا جا کفارہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کفارہ اس نے کفارے کے لیے سولی پہ وہ چڑھا۔ جب سولی پہ چڑھا تو اب یہ بتائیں کائنات کون چلا رہا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور خدا تو سولی پہ چڑھا، تو جب سولی پہ چڑھا تو پھر کائنات کون چلا رہا ہے؟ عجیب بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کبھی کہتے ہیں عین خدا ہے، کبھی کہتے ہیں تین کا حصہ ہے، کبھی کہتے ہیں بیٹا ہے۔ جب یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ، تو پھر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامل خدا ہے؟ اور جب یہ خدا کا بیٹا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی قربانی کیوں لی لوگوں کے لیے؟ اگر یہ بیٹا تھا، اور دنیا میں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر بیٹا جو ہے نا کسی کی سفارش کرے تو والد اس کو رد نہیں کرتا، یہ ان کی باتیں ہیں، اور پھر آ کے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایسا عقیدہ ہے کہ جو کوئی نہیں سمجھ سکا، اور انہوں نے اپنی کتابوں کا کیا حشر کیا ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں ان کا جو کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے وہ عجیب ہے۔ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ گویا کہ وہ آج کل کے فاسق سے بھی انہوں نے بدتر شو کیا، نعوذ باللہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے انبیاء کرام کے اوصاف بیان کیے ہیں اور ان کا پیغام رسانی کو بیان کیا، ان کی پاک دامنی کو بیان کیا، لیکن انہوں نے کیا حشر کیا؟ کہتے ہیں کہ روبن نے جو ہے نا اپنے ماں سے زنا کیا، لوط نے جو ہے نا اپنی بیٹیوں سے زنا کیا، اسی طرح یہودا نے اپنے بہو سے زنا کیا، منون نے اپنی بہن سے زنا کیا۔ یہ سمویل جو ہے وہ باب نمبر 13 305 یا 306 نمبر، ان میں یہ واقعات مذکور ہے۔ تو یہ تو انہوں نے حشر کی ہے انبیاء کرام کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا کبھی بیٹا بناتے ہیں، کبھی خدا بناتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ سولی پہ چڑھاتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے ایک واضح دین ہے، صاف صاف بتا دیے، اور اس نے جو یہ اعتراض کیا کہ لوگ جو ہے اپنے طرف سے بناتے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے، جو ضروری چیزیں ہے وہ اسلام میں موجود ہے، اور ان کی کتابوں میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھی ہیں، تو اس لیے وہ باتیں خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور اسلام پر 100% عمل کرنے والے بنائیں، اور ہمیں اسلام سمجھانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔